آپ نے کہا ریاست عوام ہے کوئی اور نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اتنے دلائل کے باوجود مقدمہ بنتا نہیں، پھر بھی کون ریاست پہ قابض ہے، بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور لوگ بھی اس زمرے میں آنے چاہیے، وہ کون لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا جن سے آپ نے کہا کہ جواب ابھی تک نہیں مانگا گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا، انہوں نے کہا کہ یہ بلیک اینڈ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے، آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے، نیول چیف کا لکھا ہے، کیا جو ہے ایئر فورس چیف کا لکھا ہے، کیا آئی ایس آئی کے چیف کا لکھا ہے؟ وہ شامل تھے، شریک تھے اس میں، جنہوں نے یہ کہا، ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بھی شریک تھے۔ تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں، ان سے پوچھیں کون سی آفیشیل سیکریسی ایکٹ اس میں ہوئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے منضبط کر دیا، عوام کو مقتدر کیا آئین میں، آرٹیکل 7 میں صرف عوام ریاست ہے، عوام ریاست ہے۔ لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے، کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر حلقے ریاست بن جاتے ہیں، اور عوام بیچاری رل گئی ہے۔ تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے ریاست کی۔ خوشا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں شیر شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے جو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بچھا رہی، کچھ اور لوگ ہیں، تو آپ کی پارٹی کے وہ بڑے سینئر رہنما ہیں، بتائیے گا کون لوگ ہیں؟ دیکھیں صاحب ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے، یہ جس میں اگر فواد احمد فواد ہوگا، جس میں آج چیمہ ہوگا، جس میں ڈاکٹر الفی ہوگا، تو وہ پھر تسلسل ہے اور شرم آنی چاہیے۔ میں نے تو کل بھی کیا تھا، پرائم منسٹر کو پوچھے، اور امبیسڈر پاکستان کا یو کے کا وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا، اور ریاستی پروٹوکول ایک مفرور ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے، 216 تعزیرات ہے پاکستان میں، اور یہاں امبیسڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے۔ تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، یہ عوام جوتیاں مارے گی۔ آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے، عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دیا عوام کا۔ نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی، نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے وہ بھی لے جائے گا، اگر نواز شریف کو دوبارہ آپ نے اقتدار دیا۔ سر نگران گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف کیا، 40 میں پیٹرول لیٹر کم کیا، آپ اس کو بھی نواز شریف سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں؟ بھائی نواز شریف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دنیا بین الاقوامی طور پر ریٹ جو ہے تیل کا وہ فکس ہوتا ہے، اگر بین الاقوامی طور پر ریٹ گر گیا ہے تو یہ انہوں نے کون سا احسان کیا ہے پاکستان کو؟ تو اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ نواز شریف کو گھسیڑ کے بیچ میں لے آئے، یہ تو حسابدار نے بھی کہا تھا، میرا نام ہی سنا ہے آنے کا تو ڈالر گر گیا۔ سر آپ کے اسد عمر صاحب نے کہا تھا میں 45 میں لیٹر پیٹرول کر دوں گا، وہ بیان کہاں پہ ہے آج کل؟ وہ بھی بکواس کرتا تھا، میں نے کب کہا ہے وہ صحیح بات کرتا تھا؟ وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سارے، اور عوام جوتیاں مارے گی۔ اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس، میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس، یہ جائیں اور نیوٹرل کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ سارے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تو کون ٹھیک کرے گا، کون عوام کی بات کرے گا، کون عوام کا سوچے گا؟ عوام کو ووٹ دینے دو، عوام کو ملکیت دو،